الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال الله تعالى في شان حبيبه إنا أعطيناك الكوثر قال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے معزز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر زندگی ہے۔ دنیا کی نعمتیں یہ مختصر ہے، دنیا کی ڈگریاں یہ عارضی ہے، دنیا کی مال اور دولت یہ بھی عارضی ہے، دنیا کی کوٹیاں، دنیا کے بنگلے، دنیا کی جوانی اور اس دنیا کائنات کے ہر چیز یہ عارضی ہے۔ یہاں ہمیشہ کے لیے کسی نے نہ رہنا ہے، نہ یہ ڈگری اور نہ یہ عہدے ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ ہم اور آپ سوچیں اور تھوڑا سا غور کریں تو اس بات پر، اس نتیجے پر ہم پہنچ جائیں گے کہ یہ دنیا یہ سرائے ہے، یہ ایک ریسٹورنٹ ہے جہاں ٹورسٹ آتے ہیں، کچھ دن قیام کرتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے بارے میں ارشاد فرمایا متاع الغرور، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ متاع قلیل، یہ مختصر زندگی ہے، مختصر سامان ہے۔ یہاں جو کچھ نعمتیں ہیں، جو کچھ جتنے آسائشیں ہیں، یہ ساری دھوکے کی ہے اور یہ بہت مختصر بھی ہے۔ آج میں جس کرسی پر بیٹھا ہوں، آج میں جس مسند پہ بیٹھا ہوں، یہ ہمیشہ کے لیے میرے پاس نہیں رہے گی۔ ہم اور آپ دیکھیں تو ہمارے پہلے آباء و اجداد دنیا میں رہ چکے ہیں اور وہ چلے گئے۔ جن گھروں میں، جن دفتروں میں، جن کرسیوں پر ہم سے پہلے لوگ اس نے ڈیوٹی سر انجام دی ہے، اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، دنیا کی زندگی یہ عارضی ہے، دنیا کا سامان یہ مختصر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں جب بھیجا ہے تو ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دنیا کی نعمتیں جو دی ہے یہ ضروریات کے طور پر ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد
وہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں کو اور جنات کو دنیا میں بھیجا ہے، ان کو جو زندگی دی ہے یہ اس مقصد کے لیے دی ہے کہ میری عبادت کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو پہچاننا ہے، عبادت اسی کی جاتی ہے، تعظیم اسی کی جاتی ہے، باعث اسی کی مانی جاتی ہے، حکم اسی کی مانی جاتی ہے جس کی عظمت کا پتہ ہو، جس کی شان کا اور مرتبے کا پتہ ہو۔ تو بھائیوں دوستو بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا مختصر ہے اور آنے کا مقصد وہ اللہ کو راضی کرنا ہے، عبادات کے ذریعے سے، اللہ کی بندگی کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ دنیا سے جائیں گے تو ہمیشہ کے لیے جو آنے والی زندگی ہے اسی کا دار و مدار دنیا کی زندگی پر ہے۔ اب دنیا میں کیسی زندگی گزارے اس کے لیے ہمیں نمونہ بھی چاہیے۔ پچھلے قوموں کے لیے، پچھلے امتوں کے لیے اپنے دور کے انبیاء علیہ السلام وہ ایک نمونہ تھے، اور ہمارے اور آپ کے لیے آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ایسی شخصیت جس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی جی ہم نے آپ کو جنت دے دی، ہم نے آپ کو جنت کا مالک بنا دیا۔ ایک کسی بھی امتی کے لیے، بلکہ کوئی بھی نبی اللہ کے نبی سے پہلے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ جنت کی چابی اللہ کے نبی ہے، اس کی اتباع ہے، اس کی اتباع کے بغیر لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں لیکن محمد الرسول اللہ نہ پڑھتے ہیں نہ اس پر عمل کرتے ہیں، یہ جنت ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ بھائی جنت کے لیے اہم چیز، جنت کا تالا کھولے گا تو محمد الرسول اللہ سے کھولے گا۔ تو بھائیوں دوستو بزرگوں، ہمارے لیے نمونہ اور زندگی کس طرح گزارے اس کے لیے ماڈل اللہ کے نبی ہے، اس کے طریقے ہیں۔ اللہ کے نبی کی ایسی شان ہے جس طرح اللہ کی شان کو، اللہ کی بڑائی کو بغیر سننے، بغیر دل میں اتارے انسان اعمال نہیں کر سکتا، اس کے لیے عمل مشکل ہوتا ہے کہ اللہ بڑا ہے۔ مؤذن اذان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ہم تب اپنے دفتر سے اٹھ سکتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہو میں جس کرسی پر بیٹھا ہوں یہ اس کی قدر کم ہے، اس کی شان کم ہے، میں جس دفتر میں بیٹھا ہوں، میں جس دکان میں بیٹھا ہوں، میں جس گھر میں اور جس بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوں یہ عارضی ہے، اور اللہ رب العزت کی بڑائی سب سے بڑا ذات اللہ ہے۔ تو پھر نماز پڑھنا، اللہ کی دوسرے عبادات کرنا پھر آسان ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کی نبی کی شان معلوم نہ ہو تو پھر اتباع سنت مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ کی نبی کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا اے نبی جی میں آپ کو جنت دے چکا ہوں۔ مفسرین نے تفسیر یہ بھی کیا ہے کہ میں نے آپ کو حوض کوثر کا مالک بنا دیا، لیکن فرماتے ہیں ایک روایت میں یہ بھی ہے، ایک تفسیر میں ذکر ہے کہ میں نے آپ کو جنت کا مالک بنا دیا، اور جنت میں حوض کوثر بھی ہے۔ تو بھائیو دوستو بزرگو، اس نبی کی جس نبی کی ایک پتھر نے گواہی دی، ابو جہل اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوئے، اور اللہ کے نبی کے دربار میں عرض کیا اللہ کے رسول اگر آپ سچے نبی ہیں، نبوت کا دعوت کرتے ہیں تو یہ بتائیے میرے ہاتھ میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں کہوں
میں جواب دوں یا جو ہاتھ میں آپ کے مٹھی میں ہے یہ جواب دے دے؟ تو فرماتے ہیں اگر یہ اس نے جواب دیا تو اور بھی اچھا ہو جائے گا. ہاتھ کے اندر مٹھی کے اندر سے پتھر نے بولا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. پتھر نے میرے نبی کو پہچانا ہوا تھا، اللہ کے نبی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 سال پہلے، نبوت کے پہلے 4 سال جب خطبہ دیتے تھے، جمعے کی خطبہ دیتے ہیں تو ایک خشک ٹہنی تھی کھجور کی، وہاں آ کر اللہ کے نبی خطبہ دیتے تھے اس کو ٹیک لگا کے ایسے. تو 4 سال کے بعد ممبر کا کسی نے رائے دی اور ممبر بنانے کا انتظام ہوا. ممبر بنی تو ممبر کو ایسا رکھا گیا. اللہ کے نبی آئے اور کھجور کی جو خشک ٹہنی تھی، خشک ٹہنی، اس کے سامنے سے جو ہی آگے بڑھے تو کھجور کی ٹہنی نے اس سے چیخنے کی آواز آئی. ایسے چیخے فرماتے ہیں کہ جس طرح حاملہ اونٹ چیختی ہے ایسے چیخنے لگی. فرماتے اللہ کے نبی ممبر کی بجائے اس ٹہنی کے پاس چلے گئے، تشریف لے کے گئے اور اس کو اپنے گلے سے لگا لیا اور اس کو آہستہ کچھ کہا. اللہ کے نبی نے کیا اس کو بتایا کہ مجھ سے ایک سودا کر لے، دنیا میں میری جدائی برداشت کر لے، جنت میں آپ کو جنت کا درخت بنا دیں گے، کھجور بنا دیں گے اور ہمیشہ کے لیے جنتی آپ کا پھل کھائیں گے. فرماتے ہیں کھجور کی چیخیں ایسے بن ہو گئی جیسے بچے کو اس کو دلاسا دیا جائے، اس کو راضی کیا جاتا ہے، ایسے اس کی چیخیں بن ہو گئی. تو میرے بھائی دوستو، پتھر نے نبی کو پہچان لیا، کھجور نے نبی کو پہچان لیا. اس کی محبت آج ہمارے دل میں اس کی محبت نہیں ہے. ہمیں پتہ بھی نہیں اللہ کے نبی کون ہے، اس کی کیا شان ہے، اس کا پتہ بھی نہیں، اس کی سنتیں کیا ہے، اس کا ہمیں علم بھی نہیں. تو بھائی دوستو بزرگو، اللہ کی نبی جس دن اس کی انتقال ہوا دنیا سے رخصت فرما گئے. فرماتے جس اونٹنی پر اللہ کے نبی سواری کرتے تھے وہ اونٹنی نے کھانا پینا چھوڑ دیا. غم میں، کس میں بھائی؟ جدائی کی غم میں اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور ہوتے ہوتے یہاں تک نوبت آئی کہ بھوک کی وجہ سے وہ مر گئی. آج ہماری زندگی میں نبی کی سنت نہیں ہے، ہم نے سنتوں سے جدائی حاصل کر لیے، ہماری زندگی سے سنتیں جدا ہو گئے، ہمیں فکر بھی نہیں ہے. تو بھائی دوستو بزرگو، تبلیغ کا جو یہ محنت ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہماری زندگی میں وہ سنت آ جائے جو اللہ کے نبی کو مطلوب ہے، جو اللہ کو مطلوب ہے، وہ زندگی ہم گزارنے والے بن جائے. اپنے دفتر کے ساتھ، اپنے ملازمت کے ساتھ، اپنے دکان کے ساتھ، اپنے دوسرے شعبوں میں کام کرتے ہوئے ہم اللہ کی نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لائیں. اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی میں اپنی زندگی کو لائیں کہ ہماری ہر عمل میں اللہ کا حکم زندہ ہو جائے. ہم ادھر آئے ہیں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ اگر جمعہ نہیں پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے بھائی جمعہ تو پڑھنا چاہیے تھا. نہیں، اس لیے آتے ہیں جمعہ کی کہ اللہ کا حکم ہے. ہم ہر عمل میں اللہ کا حکم کو سامنے رکھیں کہ اللہ اس پر راضی ہوں گے، اور جب اللہ راضی ہوں گے تو پھر ہماری دنیا کی زندگی بھی بنے گی اور آخرت کی زندگی بھی بنے گی. ہم آج دنیا کے لیے تو ہر بندہ فکر مند ہے، میں خود فکر مند ہوں دنیا کے لیے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، گھر اور عہدوں کے لیے، گاڑی اور بینک بیلنس کے لیے، لیکن آنے والے جو گاڑیاں ہیں، آنے والے جو حالات ہیں اس کے لیے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. تو بھائی تبلیغ کا محنت یہ ہے کہ ہم جو غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں، ہم جو غفلت میں ہیں، اس غفلت سے بیداری کے لیے تبلیغ کا محنت ہے کہ بھائی اللہ نے میری، آپ کی، بلکہ سارے انسانیت کی دنیا اور آخرت کی کامیابی پورے دین میں رکھی ہے. یہ تبلیغ کا پیغام ہے. تبلیغ کا محنت
امت بنانے کی فکر ہے، امت بن جائے۔ اللہ کے نبی نے امت کو امت بنا کے چھوڑا تھا، اب یہ منتشر ہو گئے، اپنے اپنے ناموں کے ساتھ منسلک ہو گئے اور اپنے اپنے لیے اپنے اپنے نام انہوں نے رکھ دیے۔ اس امت نے تبلیغ کا کام یہ ہے کہ سارے نامے یہ مٹ جائے اور ایک امت محمدی بن جائے، ایک امت محمدی بن جائے، ایک امام کے پیچھے سارے لوگ نماز پڑھنے والے بن جائے۔ یہ نہ ہو کہ میں تو یہ ہوں، میں ہوں، نہیں، میں تو اللہ کی نبی کی امتی ہوں۔ یہ امت تبلیغ کا کام، اس میں نہ صدر ہے، نہ اس میں وزیر اعظم ہے، اور نہ اس میں کوئی اور عہدے ہیں، اس میں جو بھی ہے بس اللہ کی نبی کی امتی ہے۔ تو بھائیو دوستو بزرگوں، اس محنت کی برکت سے اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایسے لوگ تیار کر دیے کہ اس کی ایمان کی ایسی کیفیت بن گئی جو اللہ کو مطلوب تھی۔ یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں فرماتے ہیں کہ اس کے دور میں ایک صاحب نے دیکھا کہ ایک چرواہا وہ بکریاں چرا رہا ہے اور اس کے ساتھ بیڑیے بھی ہے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ کتے ہیں، تو انہوں نے کہا بھائی آپ کے یہ ریوڑ میں بکریاں کم ہیں اور کیا بیڑیے زیادہ ہے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ بیڑیے نہیں ہیں، یہ کتے نہیں ہیں، یہ بیڑیے۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جب ہمارے بڑے ٹھیک ہو تو اس کی برکت سے جانور بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہ بھی ظلم نہیں کرتے۔ تو بھائی دوستو بزرگوں، فرماتے ہیں ایک وقت میں ایسے آیا کہ ایک بیڑیے نے ایک بکری کو شکار کر دیا، تو اسی وقت چرواہے نے کہا لگتا ایسا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اب دنیا میں نہیں رہے۔ ایسا ہی ہوا تھا۔ تو بھائی دوستو بزرگوں، اس محنت کی برکت سے لوگوں کی زندگی بدل جاتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے جماعت میں بھی ایسا ایک عالم موجود ہے جس نے تقریباً 25 سال تک فلم انڈسٹری میں زندگی گزاری۔ الحمدللہ تبلیغ کی برکت سے 4 مہینے لگائے، توبہ تائب ہوا اور اس کے بعد علم حاصل کیا۔ 47 سال کی عمر میں درجہ اولا میں بیٹے مدرسے میں، اور اب تقریباً 54 سال کی عمر میں اب عالم بن چکے، سال میں چل رہے، ہمارے ساتھ اس کی تشکیل ہوئی ہے۔ تو بھائی دوستو بزرگوں، اس کام کے لیے اپنی زندگی کو فارغ کرنا ہے۔ یہ کام ہماری آپ کی ساری انسانیت کی، بلکہ ساری امتیوں کی، ہر امتی جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور یہ میرا قول نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام۔ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے تمہیں نکالے گئے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ نیکی کی طرف لوگوں کو بلانا اور گناہوں سے منع کرنا، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ تو بھائیو دوستو بزرگوں، جس کا ابھی تک وقت نہیں لگا ہے، ہم نوجوان بھی بیٹھے ہیں، بڑے بھی بیٹھے ہیں، سب یہ عزم کریں انشاءاللہ 4 مہینے لگائیں گے۔ اور اس سے پہلے مسجد کے جو اعمال ہوتے ہیں، یہ تبلیغ والی جماعت آئی ہے تو اس کے قریب جتنے احباب ہیں اس کی خدمت میں درخواست ہے کہ ہمارے ساتھ وقت دے، اور جب بھی جماعت آئے اس کو بات سنیں، اپنے مساجد میں ہو اس کو بھی سنیں، تو اللہ رب ہمیں اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگر کوئی کمی ہوئی تو حضرت مفتی صاحب سے معذرت اور معافی چاہتے ہیں، اور پھر آپ سے چاہتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔